اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہے میرے مطابق۔ آج ہم اس میں ملک میں ہونے والے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ممکنہ طور پر ہم ان سیاسی جماعتوں کی کارکردگی سرگرمی پر بات کریں گے جن کے امکانات ہیں کہ شاید وہ پہلے انتخابات کے مقابلے میں بہتر طریقے سے میدان میں آ رہے ہیں اور ان کی جیت بھی نظر آ رہی ہے۔ اب بھی ہم صرف ایک عمومی جائزہ لیں گے، پھر خصوصی طور پر ہم کراچی کے حلقوں کی بات کریں گے اگلے پروگراموں میں۔ ابھی کراچی میں کئی جماعتیں بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں، ظاہر ہے اگر آزاد امیدوار ہے تو تحریک انصاف سپورٹ کر رہی ہے، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک پاکستان۔ آ، ہم تحریک لبیک پاکستان سے اگر بات کرتے ہیں آغاز، تو تحریک لبیک پاکستان ان تمام جماعتوں میں، ایم کیو ایم کیونکہ ماضی کی ایم کیو ایم کے بطن سے نکلی ہوئی ایم کیو ایم پاکستان ہے، تو وہ اتنی نئی جماعت نہیں ہے، اس کا وہ اتنی نئی وارد نہیں ہوئی سیاسی میدان میں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان یہ بہت زیادہ ان سیاسی تنظیموں میں جتنی بھی جماعتیں ان میں سے سب سے کم عمر ہے، اور اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے الیکشن کی، اور ملک کے بہت بہت زیادہ تعداد میں اس جماعت نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں امیدواروں کو نامزد کیا ہے، اور امیدوار بھی بھرپور طریقے سے الیکشن مہم کا آغاز کر چکے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا اگر ذکر کریں تو ایم کیو ایم پاکستان کی بھی گزشتہ انتخابات، عام انتخابات جو 2018 تھے اس سے اور اس سے پہلے والے انتخابات سے اس وقت پوزیشن کچھ مختلف ہے۔ یعنی بانی ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم سے الگ کرنے کے بعد جو ایم کیو ایم بچی تھی، وہ اس نے 2018 کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، یا پھر ضمنی انتخابات میں بھی جو صورتحال تھی اس سے کچھ صورتحال تبدیل ہوئی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی میں جلسے کیے ہیں، اپنا پاور شو کیا ہے۔ ایم کیو ایم میں اگر میں کچھ تھوڑا سا مختلف ہونے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں کئی عنصر ہیں۔ ایک تو ایم کیو ایم کے 2 3 دھڑے تھے، یہ ایک جگہ پر آ گئے ہیں، یہ ایک جمہوری طریقے سے بہتر ہوا ہے کراچی کے لیے۔ دوسرا، ایم کیو ایم پاکستان میں کئی ایسے ہیں، جیسے عباس حیدر رضوی صاحب تھے لیکن وہ کہیں گوشہ نشینی میں ہیں، پبلک مقامات پہ ان کی تقریریں نہیں، ان کی تقاریر میں جوش جذبہ ولولہ ہوا کرتا تھا۔ بانی ایم کیو ایم کے الگ ہونے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے۔ شروع میں اوائل میں آفاق احمد ہوتے تھے، آفاق احمد نے پھر اپنی الگ جماعت بنائی، آفاق احمد کی تقاریر اس میں اب بھی جوش ہے، ولولہ ہے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم جو بچی کچھ ہی ایم کیو ایم رہی تھی، اس میں گو کہ خالد مقبول صدیقی یا ڈاکٹر فاروق ستار کی تقریریں ہیں، لیکن ایوانوں میں وہ بہت زیادہ اچھے سے بول سکتے ہیں، لیکن عام جلسوں میں وہ بہت زیادہ اپنی طرف اپنے ورکر کو، سپورٹر کو، ووٹر کو متوجہ نہیں کر سکتے۔ پھر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم تھے، وہ ان کی تقاریر ہوا کرتی تھیں جس کی طرف لوگ راغب ہوتے تھے۔ وہ پھر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے پہلے ایک اور نوجوان تھے، وہ الیکشن مہم بڑے بھرپور طریقے سے چلاتے تھے، اور اپنے جس حلقے کے کھڑے ہوتے تھے ان سے میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی حلقے کے بارے میں۔ ان کو ایک ایک گلی، ایک ایک محلے کا اپنے علاقے کے بارے میں پتا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں مرحوم علی رضا آبدی صاحب کی۔
وہ ان کو ایک بڑا عبور تھا، وہ بہترین طریقے سے چلا سکتے تھے۔ لیکن اب جو ایم کیو ایم بچی تھی اس میں کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہے۔ مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد جلسوں میں لوگوں کا تھوڑا جوش خروش بڑھا ہے، اور یہ اپنے مصطفیٰ کمال اپنے ووٹر اور سپورٹر کو 8 فروری کو نکالنے میں کچھ کامیاب دکھائی دے رہے ہیں۔ تو گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں ایم کیو ایم کی نشستیں بڑھنے کا امکان ہے، لیکن اگر کوئی منفی پہلو آتا ہے تو وہ یہ آتا ہے کہ جو ایم کیو ایم سے جڑے پرانے لوگ ہیں، جنہیں آپ نظریاتی لوگ کہہ لیں، وہ شاید مسلم لیگ نون کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ پھر ماضی میں چلے جاتے ہیں اور اپنے کارکنوں کی خلاف جو ہے وہ آپریشن پیپلز پارٹی کے دور میں، اور پھر اس کو اس کے تسلسل کو مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے دور میں برقرار رکھا گیا۔ اگر اس تناظر میں دیکھتے تو وہ اچھے اس سے نہیں دیکھتے، لیکن کچھ لوگوں میں بھی شعور کی بیداری ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ بالخصوص نئی نسل یہ سوچتی ہے کہ ہم نے کیا، ہمیں حاصل کیا ہوا، کراچی کے نوجوانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، کچھ ڈسپیوٹڈ ہلاکتیں رہیں، کچھ ایسے مقابلے ہوئے، پولیس مقابلے ہوئے، کچھ پکڑ دھکڑ ہوئی، لوگ مارے گئے، کئی ایک کا کارکنوں کو سزائے موت ہوئی، اور کچھ لوگ ادھر ادھر چلے گئے، ملک چھوڑ گئے، کچھ لوگ چھپے رہے۔ تو اگر اس سارے ماضی میں اس تناظر میں دیکھیں تو لوگ بدظن بھی ہیں، تنگ آ گئے ہیں، کسی جماعت سے نہیں، کراچی کی سیاست سے ہی تنگ آ گئے۔ پھر اب دوسرا اگر کوئی پہلو آتا ہے تو وہ لندن گروپ سے افواہ ہے کہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اگر بائیکاٹ کا اعلان ہوتا ہے تو ایم کیو پاکستان کی پوزیشن بالکل زیرو ہو جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ اگر دیکھا گیا تو بائیکاٹ کا نقصان ہی ہوا ہے کسی بھی تنظیم کی طرف سے۔ وہ اگر بائیکاٹ ہو جاتا ہے اپنے حلقے کو دوسرے کے حوالے کر دیتے۔ آسانی سے سمجھنے والی بات ہے، آپ فرض کر لیں ایک حلقے میں ایم کیو ایم کے تقریباً 5,000 سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، اور یوں بھی آپ اس کو سوچ لیں کہ اگر بائیکاٹ کا اعلان ہو جاتا ہے تو یہ 5,000 کا جو حلقہ ہے اس میں 4,000 ووٹر ایم کیو ایم کا ہے، تو وہ 4,000 ووٹر اگر بائیکاٹ کا ساتھ دے گا تو ووٹ نہیں ڈالے گا، لیکن 1,000 والا اپنے 1,000 ووٹ لے لے گا، اور ظاہر ہے اس کے مقابلے میں دوسرے ووٹ آئیں گے نہیں، تو وہ 1,000 ووٹ سے وہ حلقہ جیت کے لے جائے گا۔ تو الیکشن میں ہر صورت میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر پابندیاں ہیں، آپ کو نہیں اجازت مل رہی، تو آپ آزاد امیدوار کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ ذکر کرتا چلوں، اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے لیے ضرور کچھ تھوڑی بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ اگر لندن کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ سیاست میں کوئی چیز عرف آخر نہیں ہوتی۔ یہ گزشتہ جو عام انتخابات تھے 2018، اس میں ہی دیکھ لیں کہ احکامات جاری ہوئے 2 تلوار 3 تلوار پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ حملہ کرنے کے، اور کیسے سیٹیں نکال گئے اور اس کو مانا نہیں جا رہا تھا، لیکن آج ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو کوئی چیز سیاست میں عرف آخر نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر بات کر رہا تھا میں کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ بائیکاٹ نہیں کرتے اور یہ اپنے جو کارکنوں کو احکامات دے دیتے ہیں، انہیں مشورہ دے دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ووٹ دیا جائے، تو صورتحال کچھ تبدیل ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اکثر سوشل میڈیا پر اب یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے نرم گوشہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لندن کی طرف سے۔ لیکن ایک آپشن جماعت اسلامی بھی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بائیکاٹ اگر نہ کریں گے تو یہ سب اپنے کارکنوں کو سپورٹ کر نہیں بول سکتے، کیونکہ ان دونوں سے تو انہیں خاصا نقصان ان کے دور حکومتوں میں پہنچا ہے، اور انہیں ابھی بھی فری ہینڈ نہیں دیا گیا، جلد سے جلوسوں کی اجازت نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ ممکن نہیں۔
اگر دو آپشن ہیں ان کے پاس، دو آپشن میں ایک جماعت اسلامی کا ہے یا تیسرا آپشن بھی جی تحریک لبیک پاکستان کا ہے، اور تیسرا آپشن جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان، یعنی پہلا جماعت تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک پاکستان، تو اس طرح ووٹ ملے گا، اور تھوڑا سا ایم کیو ایم کو ایک ٹف ٹائم مل سکتا ہے کئی علاقوں میں، لیکن یہ نہیں کہ مکمل طور پر۔ لیکن ایم کیو ایم کی ایک وقت تھا جہاں ایم کیو ایم کی سوشل میڈیا کی اس کو بڑا کمپین کو دیکھا جاتا تھا کہ وہ بڑی اس کا مہارت سے استعمال کرتی تھی لوگوں کو الیکشن مہم۔ ایسا ہی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اس وقت بڑے مسائل ہیں، ان کی تو ممکنات نہیں ہے ایسی، کیونکہ یہ بھی لگتا ہے کہ ایسے بھی کوئی قوانین بنے ہیں کہ جو بھی آزاد لوگ، آزاد امیدوار جیتیں گے، انہیں 2 3 دن میں یا جو بھی ٹائم دیا جائے گا اس کے مطابق انہیں کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوگا، اور سیاسی پارٹی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہے ہی نہیں، تو وہ کسے جوائن کریں گے؟ یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی، ایک گمبھیر سی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ہاں اگر عین ممکن ہے کوئی بہت قریب وقت ہونے پہ کوئی حل نکل آئے تو پھر ایسا ممکن ہے، لیکن فی الوقت کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا ایک بہت زیادہ مجھے کم از کم ایک گمان ہے، اچھا گمان کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ ماضی میں کوئی چیز ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا کہ اگر منہ جل جائے دودھ سے تو گرم دودھ سے، تو پھر آدمی چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو ایک اچھا نظام تھا ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم RTS، جو متعارف کرایا گیا تھا 2018 میں، اور کہا گیا تھا کہ رات 1 1:30 بجے تک تمام پورے پاکستان کے ریزلٹ ہم اناؤنس کر دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہاں الیکشن کمیشن کا عملہ جو بیٹھا ہوتا تھا وہ RTS میں موبائل ایپ میں کچھ تصاویر لے کے فارم 40 یا 45 کی یا اور ریزلٹ اور کینڈیڈیٹ کی تمام ووٹوں کی وہ بھیج دیتے تھے، اور وہ الیکشن کمیشن کے سرور پر منتقل ہو جاتا تھا، ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سسٹم پہ 12 کوشش کے باوجود بتایا گیا کہ RTS بیٹھ گیا، اور کوئی پلان بی نہیں تھا، کوئی پلان سی نہیں تھا، اور یہی ہوا کہ پھر الیکشن کمیشن نے بہت ممکن ہے کہ وہ الیکشن شفافیت کے ساتھ کرانے کا عہد کیا ہو، لیکن وہ ایک دھبا لگ گیا۔ تو ابھی الیکشن کمیشن کو اس پر بھی بہت زیادہ کام کرنا ہوگا کہ RTS جو ریزلٹ ٹرانسمیشن اپلیکیشن بنائی گئی تھی، جس میں فارم 45 کو اپلوڈ موبائل ایپ کے ذریعے کرنا تھا، تو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جو RTS بنایا گیا ہے، اور اگر اس کو بھی استعمال کیا تو اس کے BC آپشن کو بھی رکھنا ہوگا، اور بالکل اب کی اس صورتحال کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ رزلٹ جلد از جلد لوگوں تک پہنچ جائے، اور الیکشن کمیشن کے پورٹل پر بھی اس کو منتقل کر دیا جائے۔ بہتری کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں دیکھیں یہاں پر میں آخر میں ایک گفتگو کرتا چلوں کہ ووٹ جذبات میں دے دینا، کسی سیاسی چپکلش میں دے دینا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں کر سکے تو ہم یہ کر دیں گے، ووٹ اصل میں شہادت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے جو آپ دے رہے ہیں، یعنی اگر آپ کسی بھی نامزد کردہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یا آزاد امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں، تو وہ جو اپنا انتخابی منشور بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیے، یہ کہیں اور یہ کروں گا یا ہماری جماعت کرے گی، تو آپ اس پر گواہ بن رہے ہیں، آپ شہادت دے رہے ہیں، آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ کام کریں گے، یا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کام کر چکے ہیں۔ تو آپ گواہی دینے کے لیے 8 فروری کو نکلیں، اور بہت دیکھ بھال کے اپنے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، آپ اپنے شہر کے محلے کی بہتری کے لیے جسے بہتر سمجھتے ہیں اسے ووٹ دیجیے۔ اللہ ہم سب کو آمین ناصر ہو، فی امان اللہ۔